واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 175 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ میری ویڈیو مسلسل واچ کرنے والے ویورز خدارا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ ناظرین اب چلتے ہیں عمران جاسوس کی جانب۔ اے میرے پیارے جاسوس عمران، تم جو خبر لائے ہو یہ دشمن کی شکست کی خبر ہے۔ صلیبی انشاءاللہ مصر اور فلسطین کے ساحل سے آگے نہیں آ سکیں گے اور ان کا بحری بیڑا واپس نہیں جا سکے گا۔ یہ تمہاری فتح ہوگی اور اس کا صلہ تمہیں خدا دے گا۔ مجھے قاہرہ کے لیے جلدی روانہ ہو جانا چاہیے، عمران نے کہا۔ دن تھوڑے رہ گئے ہیں، امیر مصر کو بہت دن پہلے اطلاع جانی چاہیے، تم ابھی روانہ ہو جاؤ۔ نور الدین زنگی نے کہا، میں تمہیں بڑی اچھی نسل کا گھوڑا دے رہا ہوں۔ اس نے عمران کو قاہرہ تک کا وہ راستہ بتا دیا جس پر کئی چوکیاں تھیں، ان پر قاصدوں کے گھوڑے بدلنے کا انتظام تھا، اور صلاح الدین ایوبی سے پہلی بات یہ کہنا کہ رحیم اور رضا کے خاندانوں کو اپنے خاندان میں جذب کر لو، ان کے خاندانوں کی کفالت کا انتظام بیت المال سے کرو۔ اس نے عمران سے پوچھا، تم صرف جاسوسی کر سکتے ہو یا جنگ کو بھی سمجھ سکتے ہو؟ کچھ سوجھ بوجھ رکھتا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ آپ حکم دیں، پیغام لکھنے کا وقت نہیں، زنگی نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی سے کہہ دینا کہ مجھے کرک تمہارے حوالے کر کے بغداد جلدی واپس جانا تھا۔ اطلاع مل رہی ہے کہ ان علاقوں میں صلیبیوں کی تخریب کاری بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، لیکن اس تازہ خبر نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ 4-5 سال پہلے تم نے بحیرہ روم میں صلیبیوں کا بیڑا غرق کیا تھا، وہ تمہارے پھندے میں آ گئے تھے، اب وہ محتاط ہو کر آئیں گے، اسی لیے انہوں نے اسکندریہ کے شمالی ساحل کو منتخب کیا ہے۔ اگر تم ان سے سمندر میں براہ راست ٹکر لینے کا فیصلہ کرو تو یہ تمہاری غلطی ہوگی۔ تمہارے پاس صلیبیوں جتنی بحری طاقت نہیں ہے، ان کے جہاز بڑے ہیں اور ہر جہاز میں بادبانوں کے علاوہ بے شمار چپو ہیں، چپو چلانے کے لیے ان کے پاس غلاموں کی بے انداز تعداد ہے۔ تم اتنی تعداد سے محروم ہو، تمہارے جہازوں کے چپو چلانے والے ملاح ہیں اور سپاہی ہیں، سمندری جنگ میں وہ دونوں کام نہیں کر سکیں گے۔ صلیبیوں کو ساحل پر آنے دو، اسکندریہ کو بحری لوگوں کا خطرہ ہوگا، آتشی گولے شہر کو آگ لگا دیں گے، اس کا کوئی انتظام کر لینا۔ اگر دشمن نے اسی انداز سے حملہ کیا جیسا کہ عمران خبر لایا ہے تو میں دشمن کے پہلو پر ہوں گا، یہ اس کا بایاں پہلو ہوگا، تم دائیں پہلو کو سنبھالو گے، اور تمہارے ذمے ایک کام یہ ہوگا کہ صلیبیوں کا کوئی جہاز واپس نہ جائے، آگ لگا دینا سب کو۔ اگر تمہارے پاس سمندری چھاپا مار ہوں تو تم جانتے ہو کہ ان سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سوڈان کی طرف سے چکنا رہنا، وہ سرحد خالی نہ رہے۔ مجھے احساس ہے کہ تمہارے پاس فوج کم ہے، میں یہ کمی پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے بڑی ضرورت رازداری کی ہے، رازداری کی خاطر میں پیغام تحریری نہیں بھیج رہا۔ فتح کی صورت میں کرک فوج کے حوالے کر کے بغداد چلا جاؤں گا۔ یہ پیغام ذہن نشین کر کے عمران قاہرہ روانہ ہو گیا۔ صلیبیوں کے سن 1174 کے ابتدائی دن تھے جب فخر عالم اسلام مسلم انٹیلیجنس چیف علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی کہ اکرہ میں ایک جاسوس شہید ہو گیا ہے اور دوسرا پکڑا گیا، اور ان کا کمانڈر عمران واپس آ گیا، تو جان لینے کے باوجود کہ عمران بڑا ہی قیمتی راز لایا ہے، سلطان ایوبی بجھ سا گیا۔ اس نے علی بن سفیان کے ساتھ چند ایک باتیں کر کے عمران کو اندر بلایا اور اٹھ کر اسے گلے لگا لیا، پھر کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا ایک ساتھی شہید کس طرح ہوا اور دوسرا
پکڑا کس طرح گیا ہے۔ عمران نے پوری تفصیل سے ساری کہانی بیان کر دی، اور جب اس نے وہ راز بیان کیا جو وہ اکرہ سے لایا ہے تو سلطان ایوبی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ عمران نے یہ بھی بتایا کہ وہ نور الدین زنگی کو اطلاع دے آیا ہے۔ اس نے سلطان ایوبی کو زنگی کا پیغام سنایا۔ اس سے سلطان ایوبی کا بہت سا وقت بچ گیا تھا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ رحیم اور رضا کے خاندانوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور ان خاندانوں کے متعلق معلومات پیش کرنے کا کہا تاکہ اس کے مطابق ان کی مزید مدد کی جائے۔ اس کے بعد اس نے عمران سے بہت سی باتیں پوچھی۔ عمران نے اسے بتایا کہ صلیبیوں کا بحری بیڑا 4-5 سال پہلے کی نسبت زیادہ ہوگا۔ حملہ 1 ماہ کے اندر اندر ہوگا۔ یورپ سے تازہ دم فوج لائی جائے گی جسے سکندریہ کے شمال میں اترنے والی فوج سکندریہ پر قبضہ کر کے اسے اڈہ اور رصدگاہ بنائے گی اور شمال کی طرف سے مصر پر حملہ آور ہوگی۔ عمران کے کہنے کے مطابق صلیبیوں کی یہ توقع ہے کہ وہ سلطان ایوبی کو بے خبری میں جا لیں گے اور نور الدین زنگی اسے مدد اور کمک نہیں دے سکے گا کیونکہ راستے میں صلیبیوں کی بیت المقدس والی فوج حائل ہوگی۔ ناظرین، یہ ایسا طوفان تھا جو بے خبری میں آ جاتا تو مصر پر صلیبیوں کا قبضہ یقینی تھا۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت اپنے تمام سینئر کمانڈروں کو بلا لیا۔ علی بن سفیان کو اس نے یہ ہدایت دی کہ وہ دشمن کے جاسوسوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں اور تیز کر دے تاکہ اپنی فوجوں کی نقل و حرکت کے متعلق کوئی خبر باہر نہ جا سکے۔ اسکندریہ کے متعلق اس نے خصوصی ہدایات دیں۔ ناظرین، برطانیہ ابھی اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ انگریزوں کو غالباً یہ توقع تھی کہ کسی وقت وہ اکیلے ہی مسلمانوں کو شکست دے کر ان کے علاقوں پر قابض ہو جائیں گے، لیکن پوپ سب سے بڑے پادری کے کہنے پر انگریزوں نے صلیبیوں کو اپنے کچھ جنگی جہاز دیے تھے۔ اسپین کا تمام بیڑا اس حملے میں شرکت کے لیے تیار تھا۔ فرانس، جرمنی اور بیلجیم کے جہاز بھی آ گئے تھے اور اس متحدہ بیڑے میں یونان اور سسلی کی جنگی کشتیاں بھی شامل تھیں۔ ناظرین، رسد اور اسلحے کے لیے ماہی گیروں سے بادبانی کشتیاں لے لی گئی تھی۔ ان میں بعض خاصی بڑی تھیں۔ اس بیڑے میں ان تمام ممالک سے تازہ دم فوج آ رہی تھی جس سے صلیب پر حلف لیا گیا تھا کہ فتح حاصل کیے بغیر واپس نہیں آئے گی۔ اگر صلاح الدین ایوبی نے ہمارا مقابلہ اپنے بحری بیڑے سے کیا تو اس کی اسے مصر جتنی قیمت دینی پڑے گی۔ فرانسیسی بحریہ کے کمانڈر نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ اس کے بحری بیڑے کی کتنی کچھ طاقت ہے۔ وہ بحیرہ روم کے دوسرے کنارے پر ایک پریس کانفرنس میں بیٹھا کہہ رہا تھا، صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی خشکی پر لڑنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اس حملے کی خبر مسلمانوں کو قبل از وقت نہیں ہوگی اور صلاح الدین ایوبی کو اس وقت خبر ہوگی جس وقت ہم قاہرہ کو محاصرے میں لے چکے ہوں گے۔ نور الدین زنگی اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکے گا اور ہمارا یہ حملہ فیصلہ کن ہوگا۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ سوڈانیوں کا استعمال کرنا ضروری ہے، رینالڈ نے کہا۔ ناظرین، یہ وہی رینالڈ صلیبی جنرل تھا جس کو صلاح الدین ایوبی نے کتے کی طرح مارا تھا اور پھر 3 مہینے بعد کرک کے عظیم الشان قلعے میں نور الدین زنگی نے رینالڈ کی پوری فوج کاٹ دی تھی اور تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ جنرل سلطان نور الدین زنگی کے خوف اور وحشت سے ننگا ہو کر رات کے اندھیرے میں بھاگا تھا۔ یہ بات کسی مسلمان مورخ نے نہیں لکھی بلکہ 3 عیسائی مورخین نے لکھی ہے۔ ناظرین، رینالڈ ایک مشہور صلیبی حکمران اور جنگجو تھا۔ اسے بیت المقدس کی طرف سے خشکی پر آنا اور حملہ کرنا تھا۔ وہ شروع سے زور دے رہا
تھا کہ وہ مصر پر شمال اور مشرق سے حملہ کریں تو جنوب سے سوڈانی بھی مصر پر حملہ کر دیں گے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 176 میں دیکھنا مت بھولیے۔